السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ امریکہ میں 20 جنوری کو ہونے والی حکومتی تبدیلی نے ملکی سیاست کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں، کیونکہ امریکہ میں سیاسی تبدیلی کو ملکی سیاست میں بڑی تبدیلی سے جوڑا جا رہا ہے۔ امریکہ کا پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی لگانا، سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر تشویش کا اظہار کرنا اور سب سے بڑھ کر نو منتخب امریکی صدر کے ایلچی برائے مشنز رچرڈ گرینل کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بار بار مطالبہ کرنا پتہ دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ملکی سیاست میں ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے حکومتی صفوں میں بھی ہلچل مچ رہی ہے۔ یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت عالمی منظرنامے میں بڑی تبدیلی سے خائف ہے اور بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کو لے کر حکومتی لچک اسی تبدیلی سے منسلک کی جا رہی ہے۔ چہمگویاں ہو رہی ہیں کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے معاملات کو جلد حل کرنا چاہتی ہے تاکہ باہر سے مداخلت ہی نہ ہو سکے، لیکن دوسری جانب حکومت کی جانب سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے وہ کسی بیرونی مداخلت کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، اس کو دباؤ کو اپنے حواس پر سوار کرنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ رانا ثناء اللہ امریکہ کے ممکنہ مطالبے کو مشروط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت ٹرمپ انتظام میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لے گی، اگر امریکہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ یعنی حکومت کی جانب سے صاف کہا جا رہا ہے کہ اگر مداخلت کی گئی تو یہ ملکی خود مختاری میں مداخلت تصور کی جائے گی۔ حکومت امریکی حکام کی جانب سے ٹویٹس اور بیانات پر کسی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گی۔ اب یہاں رانا ثناء اللہ شکیل افریدی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ نے حکومت پر اس کی رہائی کو لے کر بہت دباؤ ڈالا، لیکن بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تو امریکہ شکیل افریدی کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں ہی ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا گیا، یعنی امریکی دباؤ ایک حقیقت تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور آج کل جو نو منتخب امریکی صدر ہیں ان کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل کی جانب سے جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں ان کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے۔ اب حکومت اس سارے معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اختیار ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم اختیار ولی خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، بانی پی ٹی آئی کی ریلیز کو لے کے جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو ماحول بن رہا ہے، خاص طور پہ یورپی یونین ہو، برطانیہ ہو، امریکہ اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ریلیز کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ریلیز کیا جائے، تو کیا حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ریحان۔ دیکھیں، یہ جو عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات ہے نا، یہ وہ والا نعرہ تھا جس پہ عمران خان نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں ووٹ بٹورے تھے۔ کسی بھی ملک پر آپ یہ پریشر نہیں ڈال سکتے، مطلب آپ بزور طاقت پاکستان سے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کو چھوڑ دو یا ہمارے حوالے کر دو۔ اور یہ زور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم پریشر سسٹین کرنا بھی جانتے ہیں، ہمارا اس میں ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن کیا انہوں نے ہمارے کہنے پر عافیہ صدیقی کو چھوڑا؟ ایک اور مثال اگر میں دوں کہ شکیل خان یہاں پر قید ہیں، امریکہ نے بڑا پریشر ڈالا ہے کہ ہمیں ہمارا قیدی دو، تو کیا ہم نے دیا؟ نو، اٹس نیور لائک دس۔ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اور جو پی ٹی آئی نے وہ لابنگ فرم، لیکن اختیار ولی خان صاحب ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو تو حوالے کیا آپ نے، اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا آپ نے، ریلیز کر دیا۔ ریمنڈ ڈیوس آپ کا ملک کا سٹیزن نہیں تھا، اور وہ جس کی حکومت میں گیا تھا، میرے خیال میں آپ اگر اس جماعت سے پوچھ لیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کو ریپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اتحادی ہیں آج کل؟ جی اتحادی ہیں، لیکن جماعت ان کی الگ ہے۔ اور صوبے میں آپ کی حکومت تھی اس وقت؟ میں کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو بہتر ہے۔ ہم تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھ سے یہ پوچھیں کہ امریکہ میں جب حکومت وہ تھی، امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے بدلے ایٹمی ٹیسٹ نہیں کرنے، ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، 5 کے بدلے 6 کر کے دیکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو کمپوز کر لیں، ہم نے اس کے بعد شاہین، غزنوی اور ابدالی میزائل کے وہ کیے۔ آپ بل کلنٹن کی کال کی بات کر رہے ہیں، تو بل کلنٹن نے انٹروین کر کے جو کنسورشیم بنایا تھا نواز شریف صاحب کی سعودی عربیہ روانگی سے متعلق، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ دیکھیں، نواز شریف کوئی چھوٹا موٹا لیڈر یا کسی گلی کوچے کا وہ ناظم تو نہیں ہے۔ نواز شریف انٹرنیشنل لیڈر ہے، مسلم امت کا بہت بڑا نام ہے۔ عمران خان کسی گلی کوچے کا ناظم ہے سر؟ میرے خیال میں ہی از ناٹ مور دین اے پلے بوائے۔ فارمر پرائم منسٹر سر۔
فارمر پرائم منسٹر ہے بٹ وہ بھی ایک حادثے کی شکل میں. حادثہ جو تھا وہ آر ٹی ایس کو بٹھانا تھا. اگر آر ٹی ایس نہ بٹھایا جاتا تو یہ حادثہ بھی نہ ہوتا اور وہ وزیر اعظم بھی نہ بنتے. یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے. جتنی انٹرنیشنل ریکگنیشن عمران خان کے پاس ہے, وہ کرکٹ کی صورت میں ہو, ایز اے اسٹار ویلیو ہو, پھر ایز اے فارمر پرائم منسٹر ہو, بطور پالیٹیشین ہو, اب وہ سب بھی تو ایک مسلمہ حقیقت ہے سر. آپ گلی کوچے کا ناظم کہہ کے کم از کم اس کو ڈسکریڈٹ تو نہ کیجیے نا سر. جس کو آپ سوشل ریکگنیشن کہتے ہیں میں اس کو بدنامی کہتا ہوں. جس کو آپ شہرت کہتے ہیں میں اس کو بدنامی کہتا ہوں. عمران خان کے پلے کیلیفورنیا کی عدالت کا ایک کیس بھی ہے, اس کا فیصلہ بھی ہے. عمران خان کسینوں میں بیٹھنے والا بندہ بھی ہے. 1992 میں ہی کرکٹ میں جوئے کو انٹروڈیوس کرانے والا بھی عمران خان ہے. مجھ سے اگر آپ گنوائیں گے تو میں اس کو, میری نظر میں وہ ایک پلے بوائے سے زیادہ ہے نہیں. اور ایک شخص وہ جو خاتم النبیین اپنے منہ سے نہ کہہ سکتا ہے نہ اس نے کہا ہے, وہ کہہ رہا تھا میں مدینے کی ریاست بناؤں گا. اچھا ویسے اختیار ولی صاحب, یہ اگر ہم نجی زندگی یا پرائیویٹ لائف میں جانا شروع کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ پھر پروگرام کم پڑ جائے گا, اور نہ ہی دس از لائک مین ٹو ڈسکریس اینی بڈی. میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں لوگوں سے ووٹ لیا تھا کہ میں آپ کو نیا پاکستان بنا کے دوں گا, 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں لا کے دوں گا, اور آپ کو مدینے کی ریاست, اور یہ بلڈوزر پھیراؤں گا میں گورنر ہاؤسز پر. میں سائیکل پر بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا اور وزیر اعظم ہاؤس میں بنے گی ایک یونیورسٹی. کیا اس میں سے کچھ بنا؟ کوئی چیز ہوا نہیں. لیکن پاکستانی قوم کے سینٹیمنٹس کو, ان کے جذبات کو کھیلنے کے لیے اور اس کو اٹھانے یا ابھارنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں یہاں پہ استعمال کرنی پڑیں گی. ایک اینٹی امریکن سلوگن کہ امریکہ مرد آباد ریلی بناؤ, امریکہ نے میری حکومت گرا دی, تو یہ سارے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور دوسرا, اسلام خطرے میں ہے, اسلام پہ حملہ ہوا ہے, فلاں ملک نے کیا, سارا ملک آپ کے پاس آ جائے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو آسان سیاست یہ کر رہے ہیں, مطلب پل نہیں بنا سکتے, سڑک نہیں بنا سکتے, اسکول نہیں بنا سکتے, خیبر پختونخوا کی 34 یونیورسٹیوں میں سے 18 یونیورسٹیاں یہ بند کر رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ امریکہ کو سمجھائیں گے, یہ سب کچھ آپ امریکہ کو سمجھائیں گے یا امریکی پریشر کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ پائیں گے؟ امریکہ کو سمجھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے صرف ایک بندہ جو ابھی ریچرڈ گرینل ہے, وہ اس کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے. اس کو ابھی ہم کسی اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹ ہم نہیں لے رہے ہیں. جب وہ ریاست کی آواز ہوگی تو پھر ریاست کو یہاں سے پاکستانی ریاست جواب دے گی. لیکن ہم اس کو یہی لے رہے کہ جو انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی تھی پی ٹی آئی نے, وہ اچھا کام کر رہی ہیں. جو ڈالر انہوں نے یہاں سے اکٹھے کیے تھے وہ اچھا کام کر رہی ہے, وہ دکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ریچرڈ گرینل جو ہے اس کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, اس وقت اس کو ہم سرکاری نہیں لے رہے. اور پاکستان کو پھر کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے وہ بھی ہم ڈیل کر لیں گے. وی آر ناٹ نیو. اگر وہ کسی کی خواہش بھی ہے تو اس خواہش نے حکومت کو پریشان کر رکھا ہے, یہ تاثر تو مل رہا ہے. نہیں, آپ کو میں لگ رہا ہوں کہ میں پریشان ہوں؟ کہیں سے لگ رہا ہے؟ میں کل وزیر اعظم سے ہو کے آیا ہوں, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوں. آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر پابندی لگ سکتی ہے پاکستان پہ, یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس چھینا جا سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے, یہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. اگر ہو بھی گئی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں. حکومت پہ راستے نکال لیتی ہے. ہم کوئی بچے نہیں ہیں. ایسے معاملات ہماری زندگی میں پہلی بار نہ آئے ہیں. اول تو ایسا ریحان طارق ہوگا نہیں. سر میرے پاس وہ سٹیٹمنٹس بھی ہیں, وہ جو خواجہ آصف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے دیے ہوئے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, اکنالج کر رہے ہیں اس بات کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے متھا لگانا اپنے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اپنے لیے ڈینجرس ہے. تو وہ سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ ہیں. یہ اس وقت کے جس وقت عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف بات کر رہے تھے, تو کیا آپ امریکہ کے خلاف بات کرنے کی یا وہ ریاست ٹو ریاست یہ رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک ریچرڈ گرینل کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور ادھر سے سارے 9 مئی کو بھول جائے اور عمران خان کو کھول لے اور ان کو بولے کہ جو مرضی یہ کرے اور آ جائے, وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے, حضور والا اس پہ بیٹھ جائے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی حکومت کی ہے, ہمارا تجربہ بھی ہے, صرف حکومت کرنے کا نہیں, انٹرنیشنل پریشر کو ڈیل کرنے کا, پریشر سسٹین کرنے کا,
اور پھر اس کو نیوٹرلائز کرنے کا بھی ہمیں ہنر آتا ہے. ہم اس کو ڈیل کر لیں گے. وی نو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس میں آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا, یا کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اس کو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ نہیں. سچویشن رائز ہوتی ہے ہر مہینے, ہر ہفتے کوئی نئی چیز آتی ہے. ابھی آپ نے پچھلے مہینے بھی دیکھا ہوگا کہ 26 نومبر سے پہلے 24 نومبر کی جب عمران خان نے کال دی تھی تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی 24 کو تو حکومت گئی ہی گئی, حکومت فارغ ہو گئی. کیا ہوا؟ عمران خان منتیں کر رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دے, مجھے پشاور جانے دے. اس کی تو یہاں تک بات آ گئی تھی کہ وہ تو سیف ایگزٹ مانگ رہا ہے. مجھ سے زیادہ بات اب ٹی وی پہ نہ اگلوائیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. سچویشن اب جب آپ نے یہ بات کی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا دینا سر. سچویشن ریحان, سچویشن کریٹ بھی ہوتی ہے اور سچویشن ڈیفیوز بھی ہوتی ہے. اینڈ وی نو ویری ویل how to diffuse the situation. You will see it. Inshallah, the whole nation and the whole world will see it. ٹھیک. اچھا, یہ بانی پی ٹی آئی ایگزٹ کس سے مانگ رہے ہیں, یا سیف ایگزٹ کس سے مانگ رہے ہیں, یا پشاور جانے کا کس سے کہا؟ کیونکہ ابھی تو تاثر یہ ہے کہ حکومت عجلت میں بانی پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتی ہے, مذاکرات کرنا چاہتی. یار یہ دیکھیں, ہم نے کوئی منت تو نہیں کی کہ یہ مذاکرات کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ, لیکن منتیں ترلے یہ لوگ کر رہے تھے کہ ہم نے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے آرمی چیف کے ساتھ, ہم نے ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے. انہوں نے ان کی آفرز کو اور ان کے مطالبات کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور کہا کہ جا کے اپنے پولیٹیکل کولیگز کے ساتھ بیٹھیں. تو مذاکرات تو ان کا بڑا ارمان تھا اور ان کی ضرورت تھی. لازمی بات ہے حکومت دینے والے اینڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ لینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہیں. وہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے جو چیزیں ود ان سرٹن لمٹ آف لا اینڈ پیرامیٹر ہو سکتی ہیں ہم ان کو دیں گے بھی, لیکن جو نہیں ہو سکتی ہے وہ نہیں کریں گے. تو وہ جو آپ نے کہا کہ وہ کس سے سیف ایگزٹ مانگ رہی ہے, جن کی وہ قید میں ہے. اب کن کی قید میں ہے سر؟ دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کی قید میں ہے. آپ بتا دیجیے نا سر, اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں, نہیں پتا تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایف آئی آر اٹھا لیں, وہ دیکھ لیں تو بہتر ہے. اپنے ٹی وی اسکرین پہ بھی چلا لیں اس کو, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں کون سی ایف آئی آر اٹھاؤں سر؟ کوئی ایک ایف آئی آر ہو تو میں اٹھاؤں؟ جتنی بھی ہے آپ اٹھائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. میرے خیال میں اتنے بے خبر آپ بھی نہیں ہیں جتنے آپ بولے بن رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہے مئی کا واقعہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہے. 9 مئی کی ایک واردات میں سینکڑوں وارداتیں ہیں. لیکن سر ملٹری قید میں, ملٹری کسٹڈی میں تو وہ ابھی بھی نہیں ہے سر. ابھی وہ اڈیالہ جیل میں ہے, اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے, اور راولپنڈی پنجاب حکومت کی پریمیسز میں ہے. میں نے کب کہا ہے کہ وہ ملٹری قید میں ہے یا ملٹری کسٹڈی میں؟ تو قید تو پھر وہ آپ کی قید میں ہے نا سر, پنجاب حکومت کی قید میں ہے. پنجاب حکومت نہیں, وہ ریاست کی قید میں ہے. اور ریاست کس کو کہتے ہیں آپ؟ ریاست جس کو آپ کہتے ہیں. ریاست تو میں ہوں, ریاست آپ ہیں, ریاست عوام پاکستان ہے سر. آپ ریاست کس کو کہتے ہیں؟ تو وہی میں بھی کہتا ہوں, وہ اسی کی قید میں ہے. جو لا آف لینڈ ہے اسی کی قید میں ہے, اسی کو توڑا گیا ہے. وہیں پر ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا. چلیے, میرا خیال ہے کہ ویور کو کنفیوز نہیں کرتے. میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ریاست کس کو کہنا چاہ رہے ہیں سر. یہاں ریاست عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یا فوج کو کہتے ہیں. آپ ریاست اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی قید میں. میں آسان کر رہا ہوں کیونکہ then I have to take a break سر. لوگ کنفیوز نہیں کریں نا لوگوں کو. نہیں, یہ آپ ویسے اپنی طرف سے ترجمانی یا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میں تو ریاست اسی کو کہتا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے کہا. ریاست میں ہوں, ریاست آپ. تو مجھے تو بانی پی ٹی آئی نے نہیں کہا کہ مجھے پشاور بھیج دو, یا مجھے نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے سیف ایگزٹ دے دو. عوام پاکستان تو ایسا نہیں کرے. آپ کو سنائی نہیں دیا ہوگا, میں نے سنا ہے. میں بھی ریاست ہوں. یہ آپ سے کہا ہے؟ میں نے سنا ہے. حکومت اور پی ٹی آئی میں سیاسی سیز فائر کے لیے مذاکرات جاری ہیں, لیکن یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں, اس حوالے سے بہت سارے ابہام پائے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بانی پی ٹی آئی کی مستقل مزاجی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں, جیسا کہ حکومتی حلقوں سے بار بار یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ کہیں مذاکرات اہم موڑ پہ پہنچنے کے بعد بانی پی ٹی آئی پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کا یہ خدشہ کسی حد تک درست ہو گیا, کیونکہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کو لے کر زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے. اس کے لیے ان کو مذاکرات کے حوالے سے حکومت پر اعتماد نہیں ہے. اور خبر کے مطابق
بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم کو عالمی امور پر بات کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور مجھے عالمی امور پر بات کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم تینوں کے علاوہ عالمی امور پر کوئی بات نہ کرے، سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مروہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کو جاری رکھنے کا کہا ہے، تو سوال سادہ سا یہ ہے کہ جو تحریک شروع نہیں ہوئی وہ جاری کیسے رکھی جا سکے گی، اور پھر اگر ایسے ہی جاری رہے گا تو مذاکرات کا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔ سول نافرمانی تحریک تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن جاری رکھنے سے مراد یہ اخذ کیا جائے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ انٹینٹ یا نیت رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت جو ہیں وہ مذاکرات میں کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کے جائز مطالبات جو ہیں تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں، تو ہمیں پھر دوبارہ جو ہے رجوع کرنا ہوگا بائیکاٹ، یا جو ریمیٹنسز کے حوالے سے بائیکاٹ یا سول نافرمانی کی تحریک۔ یعنی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کامیابی کی کوئی زیادہ توقع نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ توقع تو ہم سب کو ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ملک میں جو حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اور جو سیاسی عدم استحکام ملک میں بے یقینی کو جنم دے چکا ہے، تو سیاسی قوتوں کو جو ہے اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اب مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ نیک نیتی سے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے حق، انصاف اور ملک و قوم کے مفاد میں فیصلے کیے جانے چاہیے۔ لیکن مربع صاحب، بانی پی ٹی آئی کا ایگری کرنا زیادہ ضروری ہے نا؟ جیسے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے پاس تو شاید مینڈیٹ ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس، جب تک بانی پی ٹی آئی کوئی حتمی فیصلہ یا ڈیسیژن نہیں دیتے ہیں، تو ان کا کنونس ہونا، ان کا ایگری کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت۔ میرا خیال ہے حالات اور واقعات نے اب ہم سب کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ہمیں فیصلے جو ہیں وہ کنسنسس سے کرنے ہوں گے، اور خان صاحب نے یہ جو ایجیٹیشن کی کال مؤخر کی ہے وہ بھی سفارشات تھی جو کہ پارٹی کی قیادت نے جو ہے مرتب کر کے خان صاحب کو اس پہ قائل کیا، اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، اور یوں خان صاحب جو ہیں اور پارٹی اب یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ مذاکرات ہی جو ہیں اس کا حل نکالے گی۔ جہاں تک آپ نے علی ظفر صاحب کے بیان کا حوالہ دیا ہے، ایک چیز واضح کروں، خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے۔ اب اگر حکومت کے جو نمائندے بیٹھے ہیں حکومتی ٹیم میں یا ہمارے، وہ مذاکرات کے دوران جو بھی پیش رفت ہوگی اس حوالے سے مشاورت جو ہے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ، نون جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ جاری رکھے گی، جب تک کہ کوئی منطقی انجام تک یہ مراحل جو ہیں پہنچ نہ جائے۔ البتہ یہ کہنا کہ سرے سے کوئی اختیاری نہیں ہے، میں شاید اس کی تائید نہیں کروں گا۔ فل پاورڈ کمیٹی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام طبقے کے لوگ موجود ہیں جو مختلف سیگمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ اتنی کبھی ایک کمیٹی ہے جو جن کی سفارشات جو ہیں خان صاحب اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مروہ صاحب، یہ سمجھا جائے کہ خان صاحب کے رویے میں پہلے سے کہیں زیادہ لچک موجود ہے مذاکرات کو لے کے، یا بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کو لے کے؟ خان صاحب جو ہیں وہ دیکھ گئے ہیں کہ ہم ملک کو جو ہے اس حق، سچائی اور حقوق کی تلاش میں یا مطالبے میں ہم کتنے آگے آ گئے، اور پھر ہمارے ساتھ جو ہیں حکومت جو ہیں یا ریاست جو ہیں وہ کتنے آگے آ گئی ہے۔ ہم دونوں جو ہیں ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، جس کا ادراک ان کو بھی تھا اور ہمیں بھی تھا۔ نفرتیں اور انتقام
اور غصے اور جذبات جو تھے وہ پورے پاکستانی قوم کو جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہے تھے، اور ایسی نفرتیں بڑھ رہی تھی کہ شاید ہماری جو قومی سالمیت تھی وہ داؤ پہ لگی نظر آ رہی تھی۔ ان کا ادراک ان کو بھی ہے اور خان صاحب کو بھی ہوا، اور خان صاحب جو ہیں اسی لیے قومی مفاد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مسائل جو ہیں پاکستانی، کیونکہ پاکستانیوں کی نظریں لگی ہوئی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی، یہ جو ووٹ ہم نے دیا، یہ ہمارے جو قیادت ہیں، یہ کب اس پاکستان کو غیر یقینی صورتحال سے نکالے گی۔ جو دوسری سائیڈ ہے انہوں نے بھی کچھ حاصل نہیں کیا ہے، بدنامی ملی ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم نے بنیادی حقوق پامال کیے، مینڈیٹ جو ہیں جس انداز میں چوری ہوا، نہتے عوام پہ گولیاں چلائی گئی، پھر سب سے بڑھ کے ملٹری ٹرائل کے ذریعے سویلین کو سزائیں دی گئی، ہر وہ کام کیا گیا جو کہ کسی قوم کے تمسخر کا باعث بن سکتا تھا، اور کیا قیمت چکانی ہے عالمی برادری میں یا مستقبل میں پاکستان کے اندر، اس کا بھی ان کو ادراک ہے۔ تو لہٰذا ہر دو طرفین یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معاملات جو ہیں ایک ایسے مقام پہ ہمیں لے جا رہے تھے جہاں پہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس کا متحمل مزید نہیں ہو سکتا تھا، اگر ہم مزید اسی رفتار سے جاتے، اسی ضد، انتقام، جذبے، جوش، جنون کے ساتھ، تو شاید آگے پھر ایک سول، ایک طوائف الملوکی ہوتی، ایک انارکی ہوتی اور کشت خون ہوتا، اور یہ بالکل یقینی تھا۔ یعنی آپ کو یقین ہے کہ معاملات جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے تھے اب اس پہ ریٹرن ہوا ہے، یہ کلائمیکس نہیں بلکہ اینٹی کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں اب، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ خان صاحب کو مذاکراتی کمیٹی، لوکل اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ حکومت سے کوئی امید وابستہ ہے، یا ساری کی ساری امیدیں انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں؟ امریکہ سے نہ تو ہمیں کوئی توقعات ہیں نہ ہم نے کوئی وابستہ کی ہے۔ امریکہ میں رجیم چینج ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں مخالف پارٹی کو قیادت ملی ہے، اور یقیناً جو ہیں دونوں پارٹیوں کی مقامی یعنی بین الاقوامی جو پالیسیز ہیں خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، اس میں ماضی میں بھی فرق رہا ہے، اور جو 2-2.5 سال سے بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے حوالے سے جو پالیسیز مرتب کی تھی، اس میں جو ایک سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ظلم و جبر کے تسلسل میں اعانت، اور وہ جو ہے ظلم و جبر کے تسلسل میں اعانت جو ہے، ظلم و جبر کا جو تسلسل ہے وہ اب ہمیں ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری جو ہے ہماری ساری توقع جو ہے اپنے قوم سے ہیں، پاکستانیوں سے ہیں۔ ہمیں پہلے بھی اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں کوئی مداخلت درکار نہیں ہے جب سائفر کے ذریعے رجیم چینج کی مداخلت ہوئی، اور آج بھی اگر ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں یا کسی کو اکسا رہے ہیں، قطعاً غلط ہیں۔ ہمیں نہ کسی سے امید ہے، ہم اپنے تئیں لڑ رہے ہیں، ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ پہ ہمارا یقین ہے، اور اسی لیے ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے برخلاف ہم کسی بھی بین الاقوامی طاقت کی طرف جو ہے رحم کی اپیل کریں۔ یہاں پاکستان کے اندر یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری قوم ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم و جبر ہوا، وقتی طور پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ریاست یا مقتدرہ یا حکومت جیت گئی ہے، قطعاً غلط ہیں۔ جو ہار ہوئی ہے وہ آنے والے وقت میں لوگوں کو ادراک ہوگا، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ریاست کی ہار ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہار ہو، تو لہٰذا ایک اچھے بہتر مستقبل کے لیے، ایک پرامن پاکستان کے لیے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے پہلے سیاسی قوتیں، اور جب یہ TOR پہ ایک متفقہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسرے مرحلے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کیا پاکستان کو یوں ہی چلانا ہے، جہاں بدامنی ہو، جہاں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو، جہاں دنیا میں ہماری جگنسائی ہو، جہاں ہمارے نظام عدل جو ہے روز بروز گرتے ہوئے معیار کے ساتھ، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی سیٹل ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ، سیاسی قوتیں بشمول PTI، یہ تمام جو ہیں اکائیاں ہیں اس نظام کی،
اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. جو کردار اب خود انہوں نے اپنے لیے متعین کیا ہے اس کردار کو بھی ڈیفائن کرنا ہے اسی نیگوشیشن کے ذریعے سیاسی قوتوں نے، اور جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ جو کردار انہوں نے پسند کیا ہے اپنے لیے وہ کردار جو ہے شاید کسی بھی سیاسی قوت کو جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس پہ ان کو اگری کرنا ہے کہ جی اب جو ہے پاکستان کے ایک اچھے روشن دور کے لیے جو ہے آپ نے بھی اپنے مقام پہ واپس جانا ہے، اور جتنی دخیل کاری ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، ٹرانسگریشن ہوئی ہے، شاید اس کا بھی مداوع کرنا ہے. نہیں، لیکن 9 مئی کے معاملے پر تو اسٹیبلشمنٹ کوئی معافی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ بانی پی ٹی آئی ہوں یا پھر پی ٹی آئی کے دیگر لوگ ہوں. معافی کسی نے مانگی نہیں ہے، کوئی معافی مانگے گا تو وہ دیں گے نا. 9 مئی جو ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. البتہ جن لوگوں نے اگر کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ثابت ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی گراؤ جلاؤ کیا ہے تو وہ اپنے جرائم کے لیے خود ذمہ دار ہیں، قانون جو ہے وہ اپنا راستہ ناپے گا. لاسٹلی شیر افضل مروت صاحب، یہ نو منتخب امریکی صدر کے جو خصوصی ایلچی ہے رچرڈ گرینل، یہ بہت ساری ٹویٹس کر رہے ہیں. یہ ٹویٹس جو ہیں یا ری ٹویٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے یا کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے؟ ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے امریکہ سے درکار ہی نہیں ہے، اور یہ ہم توقع رکھتے ہیں جس طرح بڑے ہی ہمارے حوالے سے تو بڑے بیانات آئے کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ انتشاری ہے، دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اب اگر یہ اسٹیٹمنٹ امریکہ سے کوئی سرکاری عہدیدار دے رہا ہے تو ہماری بھی سرکاری عہدیداروں کو جرأت کر کے جواب دینا چاہیے ایسے ہی انداز میں جس طرح خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. امید ہے میاں شہباز شریف صاحب، ان کے سہولت کار اور تمام لوگ. بہت بہت شکریہ شریف. انٹرنیٹ کی سست روی پر ملک کے اندر سے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی پر بھی امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشیر رچرڈ گرینل پاکستانی صارفین سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. رچرڈ گرینل نے اس حوالے سے اپنی ٹویٹ میں ایلان مسک کو مینشن کر کے پاکستان کے لیے ایک حیران کن مطالبہ کر دیا ہے. رچرڈ گرینل نے ایلان مسک سے پاکستان کو اسٹار لنک سروس لسٹ میں شامل کرنے کی اپیل کی ہے. اسٹار لنک سیٹلائٹس کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ سروس مہیا کرتا ہے، اور اس کا مقصد ان افراد کو تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس مہیا کرنا ہے جو دور دراز یا دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور انہیں تیز انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی. یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایلان مسک کی کمپنی نے اسٹار لنک منصوبے کے تحت 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 چھوٹے سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیجے ہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ رچرڈ گرینل پاکستانی عوام کے مسائل کی نشاندہی کر کے ان میں مقبول ہونا چاہتے ہیں. دیکھا جائے تو باہر کی دنیا ہمارے انٹرنیٹ کی سست روی کا مذاق بناتی رہی ہے، ہم پر طنز کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت انٹرنیٹ کی سست رفتاری پر مختلف جواز تراش رہی ہے. بہرحال پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ 2025 تک مکمل فعال ہو جائے گی، جس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ جائے گی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق کیبل 2025 کی چوتھی سماہی تک پاکستان میں فعال ہوگی. پی ٹی اے کے مطابق اس وقت پاکستان کو 7 زیر سمندر کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس جو بینڈ وڈتھ ہے وہ دستیاب ہے، اور یہ کیبل اگلے کئی سال تک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے، اور ٹو بی پرسائز جو ہے وہ 5 سال بتائے جا رہے ہیں. جبکہ پاکستان ہاؤسز ایسوسی ایشن کے صدر سجاد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ نئی کیبل سے انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی. اب وہ امید کرتے ہیں کہ صارفین کو جلد بہتر سپیڈ پر مبنی انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہوگی تاکہ وہ بغیر خلل کے سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں بھی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ اپنے ساتھی ججز کے سامنے مزاحمت کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے بھیجی گئی انتظامی فائل خط کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جو ججز کے تقرر کے طریقہ کار اور 26ویں آئینی ترمیم پر مسلسل سوال اٹھا رہے ہیں. گزشتہ دنوں جسٹس منصور علی شاہ نے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار طے کرنے پر زور دیا تھا. اب جسٹس منصور علی شاہ عدالتی نظام میں رہتے ہوئے اپنی سوچ اور بصیرت کے مطابق عدالتی نظام کی خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس نہ بننے کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن اور 26ویں آئینی ترمیم پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ
کہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں. قانونی ماہرین اور سیاسی جماعتیں بھی اعتراضات اٹھا رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت آئینی بینچ کیسے کر سکتا ہے جو خود ان ترامیم کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف کیس میں کیا فیصلہ آتا ہے. یہ فیصلہ یا تو عدالتی تقسیم میں مزید جو خلیج ہے وہ پیدا کر دے گا یا پھر تقسیم کے خاتمے کا باعث بنے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.